صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، جس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس حکایت میں جہاں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے براعت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب براعت کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد جو 6 نوافل شب براعت کو پڑھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ معمولات اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ السلام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جائے، یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے، یا اللہ عز و جل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔
ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورت یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھائی یا بہن بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ حصول برکت کے لیے میں بھی یہ دعا پڑھ رہا ہوں، آپ بغور اس کو سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت جین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا او محروما او مطرودا او مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْضُوكًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ الْكِتَابِ الہی بالتجلی العظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المکرم التي يفرق فيها كل امر حکیم ویبرم ان تکشف عنا من البلاء وبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت به عالم انك انت الاعز الاکرم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اے اللہ احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنے یہاں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھدکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو تو
اے اللہ عز و جل اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوشبخت کشادہ رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا سبت یعنی تحریر فرما دے، کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر فرمایا، اور تیرا یہ فرمانا حق ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ خدایا عز و جل تجلی العظم کے وسیلے سے جو نصف الشعبان المکرم کی رات یعنی شب برات میں ہے، کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ آفتوں کو ہم سے دور فرما کے جنہیں ہم جانتے اور انہیں بھی جانتے اور نہیں بھی جانتے، جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہما پر درود و سلام بھیجے۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ عز و جل ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 15 شعبان المعظم کا روزہ تو رکھیں، اور اس کے ساتھ 14 شعبان المعظم کا روزہ بھی ملا لیں۔ اللہ عز و جل اس رات کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، بھلائیاں عطا فرمائے، ہمارے رزق میں کشادی عطا فرمائے، لمبی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ دعا کہیں سے نہ مل سکے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر میسج کر کے ہم سے یہ دعا منگوا سکتے ہیں۔ جب دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی